اشال نے حکیم صاحب کی بات مان لی۔ وہ تیار ہو کر ماہم کے گھر پہنچی۔ مومنہ اور مریم بی بی بھی تیار ہو چکی تھی۔ اشال نے ان کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ آپی کیسی لگ رہی ہوں؟ مومنہ نے جھومتے ہوئے اشال سے پوچھا۔ اشال کے مکھڑے پر جلدی سی مسکان نے قدم رکھے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، اویزم تم بھی بہت پیاری لگ رہی ہو۔ مریم بی بی نے اشال سے کہا، آنٹی ماہم کہاں ہے؟ اپنے کمرے میں اسے لے کر آتی ہوں۔ اشال نے اپنا لہنگا اٹھایا۔ وہ ہیل والی سینڈل پہنے ہوئے کمال مہارت سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اشال بغیر دستک کے ماہم کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اوہ نو، تم ابھی تک ریڈی نہیں ہوئی؟ اشال نے ماہم کو دیکھتے ہی کہہ دیا، میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ طبیعت کا تو بہانہ ہے، تم اپنی لائف کے ٹرننگ پوائنٹ سے پہلے ہی یو ٹرن لے رہی ہو۔ میری خواہش تھی کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلتی۔ اشال نے جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، خواہش کا مطلب آپ کی اپنی مرضی سے ہوتا ہے، اس لیے میں جانا نہیں چاہتی، ماہم نے جواب دیا۔ فائن ماہم چودھری، محبت کا تعلق آپ کی اپنی مرضی سے نہیں ہوتا۔ محبت اور بھوت آپ سے پوچھ کر نہیں چمٹتے، یہ دونوں زبردستی انسان کے اندر گھس جاتے ہیں۔ اشال نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ بھوت بنجر مکانوں میں گھر بناتے ہیں اور محبت خالی دلوں میں بسیرا کرتی ہے۔ میرے دل پر شمعون کے نام کی رجسٹری ہو چکی ہے۔ ناجائز قبضے کو رجسٹری کا نام مت دو، دل اور خالی پلاٹ میں فرق ہوتا ہے ماہم چودھری۔ من کے محلے میں سارے پلاٹ من کی مرضی سے ہی ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ اشال مسلسل ماہم کو دیکھے جا رہی تھی۔ ماہم نے اسے دیکھا تو اپنی نگاہوں کو جھکا لیا۔ اشال پھر سے مسکراتے ہوئے بولی، میں نفرت کے ڈر کی وجہ سے نہیں جا رہی تھی، تم محبت کی وجہ سے انکاری ہو۔ تم مانو یا نہ مانو، محبت کا بھوت تمہارے اندر گھس چکا ہے۔ ماہم کے چہرے پر سنجیدگی بڑھ گئی، جسے اشال نے محسوس کر لیا تھا۔ اشال نے ماہم کی سنجیدگی کو ختم کرنے کے لیے بات بدلی۔ بھوت کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ گوسٹ، ماہم نے مختصر سا جواب دیا۔ یہ انگلش بھی عجیب زبان ہے، پیار، عشق، محبت کا ایک ہی مطلب بتاتی ہے، لو، یہ بھی کوئی بات ہے؟ 3 لفظوں کا مطلب صرف ایک۔ محبت لفظوں کی قید سے آزاد ہے، سمجھنا چاہو تو ناممکن، یہ ہمارے اندر ہی ہوتی ہے، بھوت کی طرح اندر گھستی نہیں، ہم اسے باہر تلاش کرتے رہتے ہیں۔ تمہارے جیسے جن سے مخالف کے درمیان کسک اور حوث کو ہی محبت سمجھتے ہیں۔ اشال تم مجھے ایک بات کا جواب دو، حکیم چچا اور عروسہ چچی سے زیادہ تمہیں کون محبت کر سکتا ہے؟ حارث بھائی بھی تم سے محبت کرتے ہیں، ان کی محبت تمہارے والدین سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتی۔ حیرت ہوتی ہے مجھے ان لڑکیوں پر جو اپنے والدین کا گھر چھوڑ کر کسی کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں، ماہم نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ نائس، ویری نائس، محبت پر سپیچ دو تو فرسٹ پرائز تمہیں ہی ملے گا۔ تم صرف اتنا بتاؤ تم ہمارے ساتھ چل رہی ہو کہ نہیں؟ نہیں، ماہم نے خشک لہجے میں جواب دیا۔ اوکے بائے۔ اشال زور سے کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے غصے سے چلی گئی۔ 300 کے قریب مرد و زن مہراج کے گاؤں سے ماڈل ٹاؤن لاہور جانے کے لیے تیار ہوئے تھے۔ ان میں سے کافی ساروں نے بلقیس سے اپنے مالکوں کی تعریفیں سن رکھی تھی۔ مزمل نے بلقیس کو کہا تھا وہ جتنے لوگ لا سکتے ہیں لے آئیں۔ بلقیس نے اپنی طرف سے بھی بہت سارے مہمانوں کو مدعو کیا تھا۔ سارے مہمان باخیر و عافیت شادی حال پہنچ گئے۔ ولیمے کی دعوت کے دوران شمائل کی مشتاق آنکھیں مزمل کے دیدار کے لیے بے قرار تھی۔ وہ ستارہ کے تانے سن سن کر تنگ آ گئی تھی۔ کھانا کھانے کے دوران ہی آخر کار اس نے تنگ آ کر بازلہ سے پوچھ ہی لیا، مزمل نظر نہیں آ رہا؟ بازلہ نے اس کی بے تکلفی سے پوچھے ہوئے انداز پر مسکرا دی۔ چند ہمیں اس نے شمائل کو غور سے دیکھا، پھر بولی، تم مزمل بھائی جان کا پوچھ رہی ہو؟ شمائل نے اپنی پلکوں کو ہاں میں جنبش دی۔ مزمل بھائی اسلام آباد گئے ہیں، بازلہ نے جواب دیا اور اپنی ہنسی چھپاتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ تم تو کہتی تھی وہ تمہارے آگے پیچھے گھومے گا، ستارہ نے پھرنی کھاتے ہوئے ہی کہہ دیا۔ شمائل نے کھا جانے والی نظروں سے ستارہ کو گوری ڈالی، جو میٹھا کھاتے ہوئے بھی کڑوی باتیں کر رہی تھی۔ اشال خود جا کر ممتاز بیگم سے ملی اور اپنا تعارف کروایا۔ السلام علیکم، میرا نام اشال ہے۔ اشال ممتاز بیگم کے پاس دوسرے صوفے پر بیٹھ گئی۔ وعلیکم السلام، میں نے پہچانا نہیں بیٹی، تم کون ہو؟ ممتاز بیگم نے متجسس نیلم اور نعمان کی بیٹی اشال
اشال نے نورانی مسکراہٹ کے ساتھ آگاہ کیا۔ ممتاز بیگم نے اشال کے وجیح رخ روشن کو فصاحت سے دیکھا اور کافی دیر دیکھتی رہی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ادھر میرے پاس آؤ۔ اشال پاس آئی تو ممتاز بیگم نے اس کی پیشانی چوم لی۔ اشال کا سارا خوف ہوا ہو گیا۔ اسے ممتاز بیگم سے محبت کی سوندھی سوندھی خوشبو آئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ محبت کا ایک ہی بوسہ لا تعلقی کی گہری کھائی پر پل بنا دیتا ہے۔ میں تو سمجھتی تھی آپ مجھ پر خفا ہوں گی، اشال نے میٹھی آواز سے کہا۔ تم نے خود ہی سمجھ لیا، ممتاز بیگم نے گرد و نواح کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ سب لوگ کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ وہ چاہتی تھی ان کی اور اشال کی باتیں کوئی نہ سنے۔ تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ ممتاز بیگم نے اپنے سامنے پڑے کھانے کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ آپ نے بھی تو نہیں کھایا؟ اشال نے بھی سامنے پڑے کھانے کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ میری عمر میں دوائیاں زیادہ کھانی پڑتی ہیں اور کھانا کم۔ تم کھاؤ، شاباش، بعد میں کہیں تنہائی میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ ممتاز بیگم نے اشال سے ایسے کہا جیسے ہم عمر بچپن کی سہیلی ہو۔ ممتاز بیگم اور اشال کی ایک دم قربت کو بازلہ اور مومنہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ صرف ان دونوں کی توجہ اس طرف تھی۔ بازلہ اپنی ماں کی غیر موجودگی میں بیگم صاحب کا خیال رکھ رہی تھی اور مومنہ کو اشال کی سنگت ہی میسر تھی۔ مومنہ کی مہراج کے گاؤں کی دوسری لڑکیوں اور اپنی تایا زاد شمائل سے کوئی خاص الیک سلیک نہیں تھی۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد لڑکیوں کا فوٹو سیشن ایک بار پھر شروع ہو گیا۔ ادھیڑ عمر عورتیں خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ مرد حضرات ماڈل ٹاؤن پارک کی سیر کو نکل گئے۔ سیر کا تو بہانہ تھا، اصل میں مہراج کے والے سوا سیر کھائے ہوئے شیر خورما کو ہضم کرنا چاہتے تھے۔ بڑی بوڑھی عورتوں نے بینش کے مکھڑے پر بکھری ہوئی مسرت سے خود ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ لڑکی بہت خوش ہے۔ دلہن کی چند قریبی سہیلیاں، جن میں شمائل اور ستارہ بھی شامل تھی، اس کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ دولہا باسط گاؤں کے نوجوانوں کے ساتھ اشاروں میں بات چیت کر رہا تھا۔ کچھ ادھیڑ عمر مرد باسط کو دور سے ہی دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، آخر وہ انہی کے گاؤں کا سپوت تھا۔ ایک طرف چند خوش خوراک حضرات کھانے کی تعریف میں قصیدے پڑھ رہے تھے۔ ممتاز بیگم نے ویٹر سے کہہ کے شادی ہال کے مینیجر کو بلا کر الگ سے بیٹھنے کا بندوبست کروا لیا تھا۔ شادی ہال کا مینیجر ممتاز بیگم کی حیثیت سے اچھی طرح واقف تھا، اسی لیے اس نے اپنا کمرہ انہیں بیٹھنے کے لیے پیش کر دیا تھا۔ تمہارا باپ نعمان فون پر تم سے بات کرتا ہے؟ ممتاز بیگم نے سنجیدگی سے اشال سے پوچھا۔ جی نہیں، اشال نے افسردگی سے بتایا۔ اور ماں نیلم؟ وہ کرنا چاہتی ہیں مگر، اشال نے رک کر کہا۔ کیا عاقل اور عروسہ نے منع کیا ہے؟ ممتاز بیگم نے تشویش سے پوچھا۔ نہیں، ابا ماں نے تو کبھی منع نہیں کیا، میں خود ہی بات نہیں کرتی۔ ان دونوں کی کبھی یاد آئی؟ ممتاز بیگم نے بغیر توقف کے پوچھا۔ سچ کہوں یاد تو نہیں آتی، ہاں جب یاد کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو دکھ ضرور ہوتا ہے۔ اشال نے مریل آواز کے ساتھ اپنے دل کا احوال بتایا۔ اشال نے آنسوں سے چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ممتاز بیگم سے پوچھا۔ میں آپ کو دادی کہوں یا نانی؟ سہیلی، ممتاز بیگم نے اشال کی چمکتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا اور ساتھ اسے اپنے گلے بھی لگا لیا۔ گلے لگنے کی دیر تھی، اشال کی آنکھوں چھلک پڑے۔ اشال کی آنکھوں میں سالوں سے قید آنسوں کو آخر رہائی مل گئی تھی۔ ممتاز بیگم نے اشال کو خود سے الگ کیا اور بات بدلی۔ سنا ہے تمہاری منگنی ہو گئی ہے؟ ہاں جی، اشال نے ٹشو کی مدد سے آنکھوں کے نیچے بکھرا کاجل صاف کیا۔ تمہیں منگنی کروانے کی اتنی جلدی کیا تھی؟ ممتاز بیگم نے اسے کہا جیسے وہ اشال کی بچپن کی سہیلی ہو۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں، اشال نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میرے پوتے مزمل بیگ کو دیکھا ہے؟ جی ہاں، بہت حسین ہے مزمل صاحب، تمہارے منگیتر سے بھی زیادہ۔ ممتاز بیگم نے پرکھتی نگاہ ڈالی۔ دادی کی طرح دیکھوں تو ہاں، اگر اشال کی نظر سے دیکھوں تو نہیں۔ اشال کی نگاہوں کو حارث کے علاوہ کوئی جچتا ہی نہیں۔ خوشی ہوئی یہ جان کر کہ تم اپنے ماں باپ جیسی نہیں ہو۔ ممتاز بیگم نے اشال کے گال پر شفقت کا ہاتھ رکھا۔ مزمل بھی اپنے ماں باپ جیسا نہیں ہے۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، بلقیس نے ٹھیک کہا تھا تمہارے بارے میں کہ تم نے خود کو سنبھال لیا ہے، لیکن مزمل ابھی تک بکھرا ہوا ہے۔ کاش اسے بھی کوئی تمہاری جیسی مل جائے۔ سمجھو مل گئی سہیلی۔ اس بار اشال نے ممتاز بیگم سے ایسے بات کی جیسے ان کی سہیلی ہو۔ کون ہے؟ کہاں ہے؟ کیسی ہے؟ ممتاز بیگم کی آنکھیں روشن ہو گئی، ان میں بجھے دیپ جل اٹھے تھے۔ ماسٹر محمود کی بیٹی ہے، ہمارے گھر کے سامنے ہی رہتی ہے، بہت ہی خوبصورت ہے،
کالے سیاہ گھنگریالے بال، موٹی موٹی بلی آنکھیں، دودھ کی طرح سفید رنگ، میٹھی اور دھیمی آواز میں بات کرتی ہے۔ اشال کے منہ سے تعریف سن کر ممتاز بیگم خاموش ہو گئیں اور کچھ سوچ میں پڑ گئیں۔ اشال نے دیکھا تو پوچھا، کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ مزمل نہیں مانتا شادی کے لیے، کیا کروں؟ بس اتنی سی بات نہیں ہے اشال، ممتاز بیگم نے پریشانی سے کہا۔ اشال مسکرائی اور بارات والے دن کا آنکھوں دیکھا حال ممتاز بیگم کو سنا دیا۔ ممتاز بیگم کا چہرہ حشاش بشاش ہو گیا۔ اس کے بعد اشال نے ماہم کی بچپن کی منگنی کی رودات بھی سنائی تو ممتاز بیگم کے چہرے پر پھر سے اداسی آن بیٹھی۔ سہیلی، پریشان نہ ہوں، ماہم اپنے منگیتر کو بالکل پسند نہیں کرتی، وہ تو اپنے مرحوم باپ کی زبان کا پاس رکھے ہوئے ہے۔ وہ کہتی ہے میں شادی سے کبھی انکار نہیں کروں گی اور نہ ہی آنٹی مریم کو کرنے دوں گی۔ اشال نے اپنی طرف سے تشفیع دینے کی پوری کوشش کی لیکن ممتاز بیگم اداس ہی تھی۔ اشال بیٹی، زمانہ برا نہیں ہوتا، لوگ اچھے برے ہوتے ہیں۔ میں غلط تھی، میں 25 سال سے زمانے کو ہی برا کہہ رہی تھی۔ 25 سال بعد بھی زمانہ تو ٹھیک ہی ہے۔ اب ماہم کو ہی دیکھ لو، اپنے مرحوم باپ کی زبان کا کتنا پاس ہے اسے۔ تم اس کو یہ رشتہ ختم کرنے کے لیے کبھی مجبور مت کرنا۔ ہاں، اس کے حق میں جو بہتر ہو اس کی دعا ضرور کرنا۔ میں مزمل کے لیے دعا کروں گی۔ کچھ دیر کمرے میں خاموشی رہی، پھر ممتاز بیگم کو ایک اور فکر لاحق ہوئی۔ اشال بیٹی، تم لوگوں کے متعلق گاؤں میں کون کون جانتا ہے؟ ماسٹر صاحب کے بعد صرف آنٹی مریم جانتی ہیں۔ ماہم؟ وہ نہیں جانتی، آپ بے فکر ہو جائیں۔ جب تک مہراج کے گاؤں والے واپس نہیں گئے، ممتاز بیگم اور اشال اکیلے ہی باتیں کرتی رہیں۔ اشال نے ممتاز بیگم اور مزمل کا موبائل نمبر لے لیا۔ آنے سے پہلے ممتاز بیگم نے اپنی کلائی سے ایک سونے کا کنگن اتار کر اشال کو پہنا دیا تھا۔ اشال نے لینے سے انکار کیا تو ممتاز بیگم بولی، عاقل اور عروسہ سے کہنا میں ان کی کچھ لگتی ہوں اور تم میری کچھ لگتی ہو۔ کیا لگتی ہو میری؟ اس کا کیا رشتہ ہے مجھ سے؟ مزمل ہوٹل کے کمرے میں اپنے ہی خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ 2 بجے اس کی جرمنی سے آئے ہوئے کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ تھی۔ میٹنگ پوائنٹ ایک 5 اسٹار ہوٹل کی لابی تھا۔ میٹنگ سے فارغ ہونے کے بعد مزمل نے مارٹن کے ساتھ اسی ہوٹل میں ڈنر کیا۔ اس کے بعد پروٹوکول کی غرض سے مارٹن کو ایئرپورٹ ڈراپ کر کے آیا۔ جب وہ ہوٹل واپس آیا اس وقت رات کے 9 بج رہے تھے۔ تھکاوٹ سے اس کا برا حال تھا۔ اس نے کچھ دیر سوچا، پھر دادی کو کال کر کے اطلاع دے دی کہ وہ کل آئے گا۔ اب ہوٹل کے کمرے میں بھی اس کو چین نہیں تھا۔ پچھلی رات بھی اس نے آنکھوں میں کاٹی تھی۔ ایک انسان کو ایک دن میں تقریباً 60,000 خیال آتے ہیں۔ مزمل نے کسی کتاب میں پڑھا تھا، پھر اسے سوچنا شروع کیا کہ پچھلے 36 گھنٹوں میں مجھے کون کون سے خیال آئے۔ مارٹن کے ساتھ گزارے تقریباً 7 گھنٹوں کے علاوہ اس نے صرف ماہم کے متعلق ہی سوچا تھا۔ وہ بندہ جس نے لندن کی سرد راتوں میں بھی کسی لڑکی کو تو دور کی بات کبھی اس کے خیال کو بھی اپنے پاس آنے نہیں دیا، آج خیالوں کے آگے بے بس تھا۔ ایک خیال 3 سے 13 سیکنڈ انسان کے دماغ میں رہتا ہے۔ اسے پڑھی ہوئی ایک اور بات یاد آئی تھی، یہ خیال نہیں ہے میرے مزمل بیگ نے ہوٹل کے کمرے میں لگے ہوئے بڑے سے شیشے میں خود کو دیکھتے ہوئے خود کلامی کی۔ کیا یہ اس کا اورا ہے؟ وہ پھر خود کو دیکھتے ہوئے بولا، مگر اورا تو 8.5 میٹر تک ہوتا ہے، یہاں سے معراج کے کوئی 450 کلومیٹر تو ہوگا۔ مزمل نے خود سے اندازہ لگایا اور ماڈل ٹاؤن سے 72 کلومیٹر ہی ہے۔ اس بار اس نے یقین سے کہا تھا، پھر یہ کیا ہے جس نے میرا سکون برباد کر کے رکھ دیا ہے؟ اس نے خود کی پریشانی خود ہی سے پوچھی۔ آج اس کی ملائم آواز میں خرخراہٹ آ گئی تھی۔ اس کا شانت رہنے والا رخسار بے چین تھا۔ کیا میں بیمار ہوں؟ اس نے خود ہی سے اگلا سوال کیا۔ ضرور یہ کوئی سایہ ہے یا پھر کسی نے تم پر کالا جادو کر دیا ہے۔ اس کے دماغ میں ایک خیال یہ بھی آیا۔ اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد خود کلامی کی۔ ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، پاکستان میں تو ایسا بہت کچھ ہوتا ہے۔ مزمل بیگ، تو اتنا ضعیف الاعتقاد تو نہیں تھا جو استانوں، جوتیشوں، نجومیوں اور جادوگروں کے پاس جاتا پھرے۔ اس کے اندر سے آواز آئی، پھر یہ کیا ہے؟ وہ اپنی خود کی آواز میں شکست و ریخت سے چلایا۔ اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو چکا تھا، دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کے
ماتھے پر شکنیں تھیں۔ دل نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور ہولے سے بولا، مزمل صاحب، آپ کو محبت ہو گئی ہے، نہ تو آپ اس جذبے کو سائنسی پوائنٹ آف ویو سے سمجھنے کی کوشش کریں اور نہ ہی دیسی طریقے سے، صرف مجھ سے پوچھیں، اس کا جواب صرف میرے پاس ہے۔ دل نے جلدی سے اپنی بات ختم کی، اسے ڈر تھا کہیں دماغ کو ہوش نہ آ جائے۔ مزمل کھڑا تھا، اس نے سائڈ ٹیبل سے پانی اٹھایا اور ایک ہی سانس میں گھٹا گھٹ کافی سارا پانی پی گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے خود کو کافی بہتر محسوس پایا۔ اب وہ کافی حد تک پرسکون تھا، نیند پھر بھی اس سے کوسوں دور تھی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے اپنا سامان اٹھایا اور ہوٹل سے چیک آؤٹ کرایا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ رات کے 1:30 بجے وہ موٹر وے کی بجائے جی ٹی روڈ سے سفر کر رہا تھا۔ اتنا لمبا سفر اسے خود بھی پتہ نہیں چلا کیسے طے ہو گیا۔ تقریباً 5 بجے کے قریب اس نے اپنی گاڑی سرامکس کی بند پڑی فیکٹری کے ساتھ پارک کی تھی۔ فجر کی اذان کی ہلکی ہلکی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو اذان کی آواز واضح سنائی دینے لگی۔ حکیم صاحب فجر کی اذان دے رہے تھے۔ وہ مسجد کے اندر چلا گیا۔ وضو کرنے کے بعد جب وہ مسجد کے ہال کے اندر داخل ہوا، حکیم صاحب کی نظر اس پر پڑی۔ مزمل بیگ؟ حکیم صاحب نے مزمل کو دیکھ کر صرف اتنا کہا۔ مزمل کے چہرے پر پھیکی مسکراہٹ ابھری، وہ بولا کچھ نہیں۔ مزمل فجر کی سنتیں پڑھنے لگا۔ اس دوران مسجد میں نمازی آنا شروع ہو گئے تھے۔ فجر کی نماز حکیم صاحب نے پڑھائی۔ 5 مقتدیوں میں سے 5واں مزمل تھا۔ حکیم صاحب اور گلاب اس مسجد کے پکے نمازی تھے۔ فجر اور مغرب کی نمازوں میں 2-4 افراد اور کچھ بچوں کا اضافہ ہو جاتا تھا۔ گلاب نے غور سے مزمل کو دیکھا، ہاتھ ملایا اور چلا گیا۔ حکیم صاحب کو تشویش ہوئی مزمل کو دیکھ کر، پھر بھی وہ خاموش ہی رہے۔ سارے نمازی جا چکے تھے، صرف حکیم صاحب اور مزمل مسجد میں بیٹھے تھے۔ مزمل نے حکیم صاحب کو سلام کیا اور چل دیا۔ مزمل نے مسجد کے بیرونی دروازے سے نکلتے ہوئے نگاہ اٹھائی۔ ماہم پہلے سے کھڑکی کھولے کھڑی تھی، اس کی بوری آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے، وہ ایسے تڑپ رہی تھی جیسے ماہی بے آب۔ مزمل نے صرف اسے ایک نظر دیکھا، ایک نظر ہی سے اس کی آنکھوں میں نور اتر آیا تھا۔ دل کی دھڑکن تیز تھی پر اس کو قرار مل گیا تھا۔ مزمل نے ادب سے گردن جھکائی اور اپنی گاڑی کی طرف چل پڑا۔ گاڑی میں ارد گرد دیکھے بغیر بیٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ مزمل کے جانے کے بعد ماہم کی حالت جل بن مچھلی جیسی بالکل بھی نہیں رہی تھی، بلکہ وہ تو محبت کی جھیل میں غوطہ زن تھی۔ ماہی کو اب سے نکال لیا جائے تو وہ تڑپ تڑپ کر جان دے دیتی ہے۔ ماہم کی حالت ماہی جیسی ہی تھی اور مزمل اس کے لیے آب حیات جیسا بن چکا تھا۔ اس سب کے باوجود وہ زبان سے انکار ہی کر رہی تھی۔ ماہم کے دل کو بھی مزمل کے دیدار سے قرار مل گیا تھا۔ لاہور پہنچ کر مزمل نے پیٹ بھر کر ناشتہ کیا اور لمبی تان کر سکون کی نیند سو گیا۔ اب مزمل کا یہ معمول بن گیا تھا، وہ سارا دن کام کرتا اور رات کو جلدی سو جاتا۔ رات کے دوسرے پہر اٹھتا، اپنی گاڑی نکالتا اور مہراج کے روانہ ہو جاتا۔ فجر کی نماز پڑھتا، سب نمازیوں کے جانے کے بعد مسجد سے نکلتا۔ وہ کھڑکی میں نور بانٹنے کے لیے کھڑی ہوتی۔ مزمل آنکھوں سے آنکھوں میں نور اتارتا، پھر گردن جھکا کر واپس لاہور چلا جاتا۔ 1.5 ماہ کا عرصہ اسی طرح گزر گیا۔ حکیم صاحب اور اشار کو سب کچھ پتہ چل گیا تھا۔ ان کے توسط سے یہ خبر عروسہ کو پتہ چلی تو اس کو کچھ فکر لاحق ہوئی۔ اشار نے شروع ہی میں ممتاز بیگم کو موبائل پر ساری طوطا مینا کی کہانی سنا دی۔ ممتاز بیگم خوش بھی بہت تھی، ساتھ ہی ساتھ اندر سے ایک ڈر بھی تھا۔ مزمل کی ایک ڈھال ممتاز بیگم کی نظر میں حکیم عاقل انصاری بھی تھا۔ حکیم صاحب کے متعلق سوچ کر ان کو تسلی ہو جاتی۔ علاقے کے لوگوں میں تشویش بڑھ گئی تھی۔ اب وہ سوچنے لگے تھے یہ لڑکا کیوں ہر روز ماڈل ٹاؤن لاہور سے معراج کے آتا ہے۔ پھر ایک دن علاقے کے لوگوں کو خبر ملی سیٹھ مجیب کی بند پڑی فیکٹری مزمل بیگ نے خرید لی ہے۔ اعتراض کی جگہ عرضیاں ہونے لگیں۔ مزمل نے بند پڑی فیکٹری میں دوبارہ کام شروع کروا دیا۔ علاقے کے نوجوانوں کو روزگار مل گیا۔ اس علاقے میں لوگ اس کی عزت کرنے لگے۔ عزت کیوں نہ کرتے، اس نے کافی سارے گھرانوں کے بچوں کو کام پر جو لگا لیا تھا۔ اس کا اپنے ملازموں سے سلوک بھی بہت اچھا تھا اور سب سے بڑھ کر مناسب تنخواہ، وہ بھی وقت پر۔ اب اس کے فجر کے وقت مہراج کے آنے پر کسی کو حیرت بھی نہ تھی، لوگوں کی تشویش بھی دور ہو گئی تھی۔
ایک اور حیرت کی بات یہ تھی، خاموش محبت کی اس کہانی کا حکیم صاحب کے گھرانے کے علاوہ کسی کو علم نہیں تھا۔ ماہم کی کھڑکی پرانی وضع کی تھی، جس کے اوپر ایک مخروطی چھجا تھا، لکڑی کے 2 تختے جو گلی کی طرف کھلتے تھے۔ تختوں کے پیچھے لوہے کے سیدھے سریے تھے۔ ماہم جب کھڑکی میں کھڑی ہوتی تو لکڑی کے تختے گلی کی طرف کھل جاتے، جس کی وجہ سے وہ گلی میں سے گزرنے والوں کی نظر سے محفوظ رہتی۔ اب لکڑی کے تختے 24 گھنٹے کھلے رہتے، البتہ لوہے کے سریوں کے پیچھے کمرے کے اندر ایک موٹا پردہ ہمیشہ کھڑکی پر پڑا رہتا تھا۔ ماہم اس پردے کو صرف فجر کے وقت ہٹاتی تھی۔ وہ 24 گھنٹوں میں صرف چند منٹ کے لیے کھڑکی میں کھڑی ہوتی تھی، جب مزمل نے مسجد سے نکلنا ہوتا۔ مہراج کے گاؤں دور تھا، اڈے پر بہت کم لوگوں کی رہائش تھی۔ فیکٹری کے پیچھے صرف 8-10 گھر تھے، جن کے نمازیوں کے جانے کے بعد ہی مزمل مسجد سے نکلتا تھا۔ حکیم صاحب کو پتہ ان کی حکمت کی وجہ سے لگا تھا۔ انہوں نے پہلے دن ہی اندازہ لگا لیا تھا، جب ماہم نے گلاب کے ہاتھ یہ کہہ کر مسجد میں چائے بھجوائی تھی، خان چاچا، حکیم صاحب کا کوئی عزیز بارات کے ساتھ آیا ہے، اسے مسجد میں چائے دے آئیں۔ ماہم نے مہتاب خان کو چائے دیتے ہوئے کہا تھا۔ حکیم صاحب اشار کو کیوں نہیں کہتا؟ گلاب نے سوال کیا تھا۔ اشال شادی حال میں ہے، عروسہ چچی کی طبیعت ٹھیک نہیں، میں گھر دوائی کھانے کے لیے آئی تھی، حکیم چچا نے مجھے دیکھا تو کہہ دیا۔ ٹھیک، اب ہم سمجھا، ہم دے دیتا ہے چائے۔ گلاب نے چائے پہنچا دی تھی۔ شروع میں مسجد کے دوسرے نمازیوں کو بھی مزمل پر شک گزرا تھا۔ ان کے شکوک شبہات حکیم صاحب نے یہ کہہ کر دور کر دیے تھے، مزمل میرا رشتہ دار ہے، اس کا ایک گھر گجرا والا شہر میں بھی ہے، وہ فجر کی نماز پڑھنے یہاں آ جاتا ہے، نماز پڑھ کر لاہور چلا جاتا ہے۔ شروع میں ایک دن گلاب نے حکیم صاحب کو اکیلے میں پوچھا، حکیم صاحب یہ تو ٹھیک ہے، یہ لڑکا تمہارا رشتہ دار ہے، لیکن مڑا اس کا روز آنا، دال میں کچھ کالا کالا ضرور ہے۔ حکیم صاحب اور گلاب بات کرتے کرتے مسجد کے احاطے سے باہر آ چکے تھے۔ گلاب خان، بات دراصل کچھ اور بھی ہے، تمہارا شک بالکل ٹھیک ہے، یہ لڑکا یہ فیکٹری خریدنا چاہتا ہے، پر کسی نے اس کو ڈرایا ہے، جہاں فجر سے پہلے جنات چکر لگاتے ہیں، یہ اس لیے ہر روز فجر کے وقت خود آ کر دیکھتا ہے۔ یہ بات تو سراسر جھوٹ ہے، ہم اتنا سال یہاں چوکیداری کیا ہے، ایسا تو کچھ نہیں ہے، ہم مزمل صاحب کو خود بتائے گا۔ نہیں گلاب خان، اسے خود تصدیق کرنے دو۔ ماڈل ٹاؤن میں مزمل کے گھر میں بھی ممتاز بیگم کے علاوہ سارے ملازم حیران تھے کہ مزمل صاحب فجر سے پہلے کہاں جاتے ہیں۔ ممتاز بیگم نے سب کو سختی سے منع کیا تھا کہ وہ اس بارے میں مزمل سے کوئی سوال نہیں کریں گے۔ فیکٹری خریدنے کے بعد مزمل کی روٹین میں ایک فرق آیا تھا۔ وہ مسجد سے نکلتا، ایک نظر ماہم کو دیکھتا، کبھی لاہور واپس چلا جاتا اور کبھی اپنی فیکٹری میں چلا جاتا۔ مین گیٹ کی طرف سے جو مین جی ٹی روڈ پر تھا، دوپہر 12 بجے تک فیکٹری کے معاملات دیکھتا، پھر لاہور چلا جاتا۔ مزمل کے فیکٹری خریدنے کے بعد شمائل کو پھر سے اس کا خیال آیا تھا۔ ستارہ نے اسے سمجھایا، پہلے میں تو مزمل کے چکر میں فیس بک پر پتہ نہیں کس قسط سے بیوقوف بنتی رہی ہو، مزمل کا خیال دل سے نکال دو۔ ستارہ کے پانی ڈالنے سے شمائل کے عشق کی جھاگ وقتی طور پر بہہ گئی تھی۔